قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا ہے اس عورت کا مکالمہ کہ جو اپنے شوہر کے بارے میں کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ یہ واقعہ کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ ایک خاتون تھیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ ان کو ان کے شوہر نے یہ کہا کہ انت علی کظہر امی، کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے، ٹھیک ہے، تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ اس زمانے میں اس طرح کے الفاظ جب بولے جاتے تھے تو اس سے طلاق مراد ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو، جیسے میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے، یعنی اس کو دیکھنا مجھ پر حرام ہے، اسی طریقے سے تم جو ہے تم بھی مجھ پر حرام ہو، یہ مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر یہ کہ پوری کی پوری ماں کی مثل کسی کو قرار دے دیں کہ تم مجھ پر اس طرح حرام ہو جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ طلاق ہوتی تھی۔ زہار بنا ہے زہر سے، زہر کہتے ہیں پشت کو، تو کسی عورت کو شوہر کا ماں کی پشت کی طرح قرار دینا یہ زہار ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ زہار اس وقت ایک طلاق ہوتی تھی، یعنی مکمل ایک طلاق بائن ہوتی تھی، عورت نکاح سے نکل جاتی تھی۔ تو یہ جو خاتون تھیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کی عمر کچھ بڑی ہو گئی تھی، ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کر دیا اور کہہ دیا انت علی کظہر امی، تم مجھ پر ایسی ہو کہ جیسے میری ماں کی پشت ہے۔ اب یہ حاضر ہو گئی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیں جو ناز والے ہوتے ہیں ان کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح ان کے ناز اٹھائے بھی جاتے ہیں۔ وہ آگے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول سے شکایت کرنے لگ گئے۔ پہلے کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے شوہر نے زہار کر دیا ہے، مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں ان کو لے کر؟ اگر میں بچوں کو چھوڑتی ہوں شوہر کے پاس تو ظاہر ہے ماں کے بغیر وہ کیسے پلیں گے، وہ بگڑ جائیں گے، اور اگر میں شوہر کے پاس نہیں چھوڑتی بلکہ خود پالتی ہوں تو ظاہر ہے میں اتنا نان نفقہ بچوں کا برداشت نہیں کر سکتی، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، تو آپ اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں۔ اللہ کے رسول خاموش رہے، کیونکہ اس وقت تک زہار سے متعلق احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ دین اسلام میں زہار کا کیا حکم ہے۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، تو بار بار کہنے لگی یا رسول اللہ بتائیں کچھ، یا رسول اللہ بتائیں کچھ، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ پھر اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنی شروع کر دی، وتشتکی الی اللہ، اے اللہ میرے معاملے میں مجھ پر رحم فرما دے، میں کیا کروں۔ آپ دیکھیں اس عورت کے انداز۔ اب اس عظیم عورت کی وجہ سے ایسے حکم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخفیف نازل فرمائی۔ اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اللہ تو میرے معاملے میں مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکایت کو سن لیا اور قرآن میں کہہ دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لیا ہے اس عورت کا قول کہ جو آپ کے پاس حاضر ہو کر اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی تھی، اپنے شوہر کے بارے میں مکالمہ کر رہی تھی اور اپنے معاملے کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی تھی، اللہ نے اس عورت کا قول سن لیا ہے۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں، کیا حکم نازل ہوا، کیا ترمیم ہوئی؟ اللہ کے رسول کے پاس جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان کے شوہر کو بلایا، ان کا نام تھا حضرت اوس بن صامت، ان کو بلایا اور بلا کے اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی، بلا کے اللہ کے رسول نے وہ آیات سنائی۔ کیا موقع ہوگا، کیا منظر ہوگا، اور ان کے شوہر کی کیا خوشی کا عالم ہوگا، اس عورت کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں احکام نازل فرمائے ہیں، ہمارے لیے اللہ نے احکام کے اندر تبدیلی فرمائی ہے، ترمیم فرمائی ہے، رخصت عطا فرمائی۔ وہ رخصت کیا ہے؟ وہ رخصت یہ ہے، فرمایا کہ اب حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کے ساتھ زہار کرے، اس کو ماں کی پشت کی طرح قرار دے یا بہن کی پشت کی طرح قرار دے، تو اب معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرے گا، کفارہ ہو جائے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا، طلاق نہیں ہوگی، غلام آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، پھر جائے اور جو ہے وہ اپنی عورت کے ساتھ رہ لے، یا عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہ لے، طلاق نہیں ہوئی۔ اور اگر غلام نہیں ہے، غلام آزاد نہیں کر سکتا، غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یا اس کے پاس غلام نہیں ہے، یا غلاموں کا دور نہیں ہے، تو اب دوسرا حکم فرمایا کہ مسلسل 60 روزے رکھے، یعنی 2 مہینے کے روزے، یہ کفارہ ہے۔
زہار کا کفارہ پہلا ہے غلام آزاد کرنا، دوسرا ہے غلام آزاد نہیں کر سکتا یا موجود نہیں ہے جو بھی صورت ہے یا غلاموں کا دور نہیں، تو پھر 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں، شہرین متتابعین، مسلسل 2 مہینے کے روزے، اور ان روزوں کے اندر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا پھر شروع سے آ جاؤ، پھر آ جاؤ شروع سے، 60 روزے کفارہ۔ اب مذاق تو نہیں ہے، طلاق کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کی ہے تو ظاہر ہے اس کا کفارہ بھی سخت ہوگا، 60 روزے مسلسل۔ اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، 3 احکام نازل فرمائے، 3 کفارے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، کوئی انسان بوڑھا ہے، کمزور ہے، مریض ہے، نہیں رکھ سکتا روزے، یہ شدید جناب موسم ایسا ہے کہ وہ نہیں کر سکے گا، تو پھر جو ہے کہا کہ پھر اور رخصت یہ ہے کہ پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، ٹھیک ہے نا، تو یہ 3 کفارے۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ زہار یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت کی طرح قرار دے یا کسی ایسے عضو کی طرح قرار دے کہ جس کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، عورت کو بولا جاتا ہے تو میری ماں بن گئی ہے، میری ماں مت بن، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کزنز میرج ہوتی ہے تو وہ شروع سے بھائی بہن کہنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ شادی کے بعد بھی بھائی بہن نکل جاتے ہیں مجھ سے، ٹھیک ہے نا، عورت اس کو بھائی کہہ دیتی ہے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو بہن کہہ دیتا ہے، اس لیے کہ بھائی بہن کہنے کی عادت ہوتی ہے کزن میرج میں، تو شروع میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہن کہہ دیا یا شوہر، عورت نے بھائی کہہ دیا، یا آدمی نے عورت کو ماں کہہ دیا۔ ماں اس معنی میں کہ بھئی جس طرح میری ماں مجھ پہ سختی کرتی ہے، نظر رکھتی ہے، تو بھی مجھ پہ ویسی سختی کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا جس طرح ماں جو ہے وہ میرا خیال رکھتی ہے اسی طرح تم میرا خیال رکھتی ہے، یا جس طرح میری ماں میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے اسی طرح تم میرے بچوں کا خیال، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں جو بولا جاتا ہے وہ ان معنی کے اندر بولا جاتا ہے، یہ سوچ کر نہیں بولا جاتا، اس لیے نہیں بولا جاتا کہ بھائی تم مجھ پر اس طرح حرام ہو جس طرح جو ہے وہ میری ماں مجھ پر حرام ہے، یہ تو مراد نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں عمومی جملے جو اس طرح کے رائج ہیں ان سے زہار نہیں ہوتا، کفارہ لازم نہیں آتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس طرح کے جملے کہنا جائز نہیں ہے، سخت حرام ہے، یعنی اپنی بیوی کو بہن کہنا یا اپنی بیوی کو ماں کہنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان جملوں سے بچنا چاہیے۔ یہ زہار کا اب دیکھیں ان کی وجہ سے یہ حکم نازل۔ اچھا، یہ جو عورت تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ، یہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں سیدنا فاروق اعظم کو انہوں نے روکا، سیدنا فاروق اعظم جا رہے تھے، انہوں نے روکا، انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ، تمہیں یاد ہے تمہیں پہلے عمیر کہا جاتا تھا، پھر اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا، یعنی عمیر کا مطلب چھوٹا عمر، تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا اور پھر تم جو ہے نا بڑے بہادر بن گئے، پھر آج اللہ نے تمہیں امیر المومنین بنا دیا۔ تو یہ سب باتیں وہ کر رہی تھیں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحتیں کر رہی تھیں، یعنی فاروق اعظم کو، امیر المومنین کو نصیحتیں کر رہی تھیں، اس وقت تو بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ فاروق اعظم کھڑے ہوئے سن رہے تھے، سنتے رہے۔ بعد میں صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ بڑھیا آپ کو نصیحتیں کر رہی ہے، آپ کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، یہ سب باتیں تو آپ کو ویسے بھی معلوم ہے، اور اس میں سے کون سا کام ہے جو آپ نہیں کرتے، آپ اس کی نصیحتیں سن رہے ہیں، اتنا آپ نے اس کو وقت دیا ہے، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے فاروق اعظم کے۔ فاروق اعظم کہنے لگے میں اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات اللہ بھی سنتا ہے، اللہ اکبر، اس عورت کی بات میں کیوں نہ سنوں جس کی بات اللہ بھی سنتا ہے۔ اللہ نے اس کی بات سن کے قرآن میں حکم نازل فرما دیا، اس عورت کی بات میں کیوں نہ سنوں۔ کہا کہ اگر یہ روزانہ بھی اس طرح مجھے لیکچر دے گی نا میں کھڑے ہو کے سنوں گا، یہ اتنی عظیم عورت ہے، اللہ اس کی بات سنتا ہے، میں کیوں نہ سنوں، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بات سنی اور کہہ دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ وہ جب آئی تھیں حضرت عائشہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں، وہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ اپنی شکایت کر رہی تھی، کچھ باتیں حضرت عائشہ نے سنی، کچھ باتیں نہیں سنی۔ حضرت عائشہ ایک طرف بیٹھی، وہ ایک طرف بیٹھی، اللہ کے رسول بیچ میں بیٹھے۔ تو کچھ باتیں ایسی جو حضرت عائشہ کو بھی سمجھ میں نہیں آئیں، اللہ نے سن لی ہیں۔ یعنی اگر ہم آپس میں اس مائک کے بغیر بات کریں تو بہت سارے دور جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو میری بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اللہ سب سن لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ
ہمارے لیے بڑی تسلی بھی ہے، بڑی راحت بھی ہے کہ ہم جو پکارتے ہیں اللہ وہ سنتا ہے۔ اس عورت کی بات حضرت عائشہ کو سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کو سمجھ میں آ گئی۔ اللہ رب العزت نے سن لی اور سن کے ان کے مطابق جو ہے وہ تبدیلی اور تخفیف اور ان کے لیے راحت کا سامان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ اب دیکھیں نماز کے اندر ہم بھی کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ نماز کی ترتیب دیکھیں اللہ نے کیسے رکھی، کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پاکی ہے میرے رب کے لیے جو بڑا عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم کا مطلب یہ ہے پاکی ہے میرے رب کے لیے جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ پاکی بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ جس نے اللہ کی حمد کی اللہ نے اس کی حمد سن لی، اللہ نے اس کی حمد سن لی۔ اب بندہ خوش ہو جائے کہ واہ واہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، اللہ کی حمد کر رہا تھا، اللہ نے تو میری حمد سن لی ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اور حمد سن لی اس بات پر کہتا ہے ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیری ہی حمد ہے، اے ہمارے رب تیری ہی حمد ہے۔ اور پھر اس خوشی میں کہ رب نے اس کی حمد سن لی ہے سجدے میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ ہے، جو بہت بڑا ہے، جو بہت بلند ہے۔ یہ ترتیب ہے نماز کی، انسان ذرا سمجھ کے نماز پڑھے۔ تو جو اس عورت کے لیے کہا تھا کہ قد سمع اللہ قول التی، ہمارے لیے بھی وہی ہے نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ ہماری حمد سنتا ہے، لیکن ہم سنانے کا انداز تو اختیار کریں۔ ہم غفلت میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ہم اللہ کو سنانے کا انداز اختیار کریں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور پھر کھڑے ہو کے کہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی ہے، خوش ہو جائے اللہ نے سن لی، اور پھر اس خوشی میں جھوم کر نعرہ لگائے ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیری ہی تو حمد ہے ساری، اور پھر سجدہ شکر ادا کریں، پھر سجدے میں گر جائیں۔ سجدہ شکر تو نہیں، نماز کا سجدہ فرض، سجدے میں گر جائیں اور اپنی ناک کو، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر کہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ مٹی میں اپنی پیشانی ہم نے رکھ دی ہے، وہ پیشانی کہ جس کو بلند رکھنے کے لیے، جس کو سر بلند کرنے کے لیے انسان کتنی کوششیں کرتا ہے، کہتا ہے نا کہ میری ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے، ناک رکھنے کے لیے، ناک اونچی رکھنے کے لیے، ماتھا اونچا رکھنے کے لیے، سر اونچا رکھنے کے لیے انسان کتنے جتن کرتا ہے۔ کسی کے سامنے کہتا ہے میں اپنا سر نہیں جھکاؤں گا، میں ماتھا نہیں ٹیکوں گا، میں اپنی ناک نیچی نہیں کرواؤں گا۔ تو یہ ناک، یہ ماتھا، یہ سر، یہ انسان کی بلندی کی علامتیں، ان کو نیچے نہیں کرتا۔ لیکن جس بارگاہ میں لے جا کر وہ اس ناک کو، اس ماتھے کو، اس سر کو بھی زمین پہ رکھ دے تو وہ بارگاہ کتنی عظیم بارگاہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ مختلف اس میں مضامین ہیں، سورہ مجادلہ کے اندر بہت کثیر مضامین ہیں۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام جو سرگوشی کیا کرتے تھے اس کے متعلق گفتگو ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، اے ایمان والو کہ جب تم سے کہا جائے کہ محفلوں کے اندر، مجلسوں کے اندر کشادگی پیدا کرو، کشادگی اختیار کرو، تو تم کشادگی کر لیا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ انشزوا، کہ جب کہا جائے کہ بھئی تم کچھ سمٹ جاؤ، کچھ سکڑ جاؤ تو سمٹ جایا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا، کہ بھئی کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ایک دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آنے والا آیا، بیٹھنے کی جگہ بظاہر نہیں ہے، اب جو ہے نا وہ ڈھیٹ بن کے ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا بس میں سفر کر رہے ہیں مثال کے طور پر، یا کسی بھی ہم سواری میں سفر کر رہے ہیں، کسی شخص کو سیٹ نہیں ملی، تو ہم اگر تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھ جائیں، اگر ممکن ہے سمٹ کر بیٹھ جائیں اور تھوڑی سی اس کو بھی جگہ دے دیں، کوئی بات نہیں، وہ بھی بیٹھ جائے گا۔ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب پالتی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا فاصلے ذرا سے فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آیا وہ کھڑا ہوا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو ذرا سا اگر سمٹ جائیں اس کی بھی جگہ بن جائے گی۔ اچھا پھر بھی نہ سمٹ پائیں تو ایک ٹانگ اٹھا کے اکڑوں بیٹھ جائیں تو آرام سے جگہ بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ جگہ بنایا کرو، کشادگی پیدا کیا کرو، اور اگر تمہیں سکڑنا پڑے سکڑ جایا کرو، لوگوں کے لیے جگہ بنایا کرو، دل میں بھی جگہ رکھا کرو۔ یہ تمہیں اس آیت کا مضمون تو نہیں، اس آیت سے مستفاد عرض کر رہا ہوں کہ دلوں میں بھی انسان کی اسی طرح کشادگی ہونی چاہیے، مجالس کے اندر بھی کشادگی پیدا کرنی چاہیے۔ اس سے پیچھے فرمایا کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، یہ دیکھیں فرمایا کہ جب یہ لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو اگر وہ تین ہوتے ہیں تو ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ
ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر وہ 5 ہوتے ہیں آپس میں بات کرنے والے تو ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ تھا، لوگ آپس میں سرگوشی کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، اللہ رب العزت نے حضور کو بتا دیا۔ اب جب حضور علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی ہمارے سوا تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے سوا تمہیں کوئی نظر تو نہیں آتا، لیکن اللہ موجود ہوتا ہے۔ تم اگر آپس میں سرگوشی بھی کرتے ہو نا، کسی سے چھپ کے بھی پلاننگ کرتے ہو، تو اس پلاننگ کا بھانڈا اللہ پھوڑ سکتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم اگر کسی کے خلاف سازش کرو گے تو وہ سازش تمہاری بے نقاب نہیں ہوگی، یہ مت سمجھو۔ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو ہم 2-3 لوگوں کو معلوم ہے، نہیں، اللہ جس کے دل میں چاہے گا ڈال دے گا، جس کو چاہے گا سجھا دے گا، اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح اسی صورت کی آخری آیت ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ تم کسی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتے ہوں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہوں، وہ دوستی کریں گے کسی ایسے شخص سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو۔ یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، وہ کسی دشمن خدا سے، دشمن رسول سے محبت نہیں کر سکتے، دوستی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، پھر چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، پھر چاہے وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں۔ اور یہ نظارے ہم نے دیکھے ہیں مختلف میدان کارزار کے اندر۔ بدر کے میدان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے نیچے ان کے صاحبزادے آ گئے تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صف کفار سے لڑ رہے تھے۔ بعد میں بدر کے بعد، جنگ کے بعد انہوں نے کہا گھر پر ابا حضور آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے یہ سوچ کر آپ کو چھوڑ دیا، آپ میرے باپ ہیں، آپ آئے تھے میری تلوار کے نیچے، لیکن میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ نہیں میرا باپ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو آ جاتا میری تلوار کے نیچے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا تو دشمن رسول ہے، تو دشمن خدا ہے، تو صف کفار سے لڑ رہا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا کہ تو اس وقت کس اسٹیج پر کھڑا ہوا، تو اگر خدا سے دشمنی کرے گا، تو اگر رسول سے دشمنی کرے گا، پھر چاہے تو میرا بیٹا کیوں نہ، میں نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ تو ان کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اور یہی ایمان والوں کی صفت ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور یہی جو پیچھے ہم نے کئی واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی بیان کیے کہ بیٹے کی خوشخبری سنائی، اتنا خوبصورت بیٹا عطا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو کہا کہ جا کے ذبح کر کے آ جا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ تھا کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ، اللہ سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو۔ سورہ حشر شروع ہوتی ہے، سورہ حشر میں مال فے کے احکام بیان ہوئے۔ مال فے وہ ہوتا ہے کہ جسے جنگ کیے بغیر ہی حاصل کر لیا جائے، اور کفار جو ہے وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ بنو نذیر جو کہ مسلمانوں سے قتال کی پلاننگ کر رہے تھے، جب مسلمان وہاں پہنچے وہ اپنے مال و اسباب چھوڑ کے بھاگ گئے، تو وہ مال فے تھا وہ حاصل ہوا۔ فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، ابن سبیل مسافروں کا ہے۔ اچھا، ان سب کے درمیان اس کو تقسیم کیا، پھر آگے فرمایا یہ ایک معیشت کا، بلکہ آپ کہیں کہ اسلامی معیشت کا، اسلامک اکنامکس کا ایک یہ بڑا زبردست اصول ہے۔ فرمایا کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ٹھیک ہے، کیپٹلزم کے خلاف جو اسلامک اکنامک سسٹم کا ایک اصول ہے نا، بنیادی اصول، وہ اصول یہ ہے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ اللہ نے ان کو جو تقسیم کیا ہے دولت کو ان لوگوں کے درمیان، غریبوں میں، فقیروں میں، مسافروں میں، کیوں تقسیم کیا ہے؟ اس لیے کہ کہیں یہ دولت تمہارے اغنیاء کے درمیان ہی گھومتی نہ رہ جائے، دولت دولہ نہ بن جائے۔ کئی لا یکون دولۃ، یہ دولت کہیں دولہ نہ بن جائے۔ یہ والا اردو والا دولہ نہیں ہے، دولت کی طرح ہی جیسے دولہ دال پہ پیش کے ساتھ ہم پڑھیں، دولہ کا مطلب ہوتا ہے گھومنے والی، دولت بھی گھومنے والی ہوتی ہے نا، دولت کو بھی دولت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ گھومتی رہتی ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں، 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 تو وہ دولت ہوتی ہے۔ دولت کہیں گھومتی نہ رہ جائے، بین الاغنیاء منکم، تمہارے غنی لوگوں کے ہاتھوں میں۔ یعنی اگر یہ ہوتا کہ بھائی جو اوپر والے ہیں وہ آپس میں تقسیم کر لیں، نہیں، اللہ نے اس کی تقسیم نیچے والوں کے درمیان کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بنیادی اصول ہے اسلامک اکنامک سسٹم کا، اور یہاں سے بنیادیں ٹوٹتی ہیں، یہاں سے نظریہ ٹوٹتا ہے کیپٹلزم کا، سرمایہ دارانہ نظام کا، کہ جہاں پر صرف اوپر والے امیر ہوتے ہیں، نیچے والے پستے رہتے ہیں۔ اور آج جو ہم بھی پس رہے ہیں
غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سارا شاخسانہ بنیادی طور پر کیپٹلزم کا ہے۔ یہ ساری جو نحوست ہے نا کیپٹلزم کی ہے، یہ ہمارا بینکنگ سسٹم اور دیگر جناب یہ گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں یہ کیپٹلسٹک اپروچ کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، اور وہی سرمایہ دارانہ جو سوچ ہے ہماری وہی پھر ہر جگہ جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے، اور ہم اس کو پھر پریکٹس کرتے ہیں، اپنے بزنسز کے اندر بھی پریکٹس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر سے مال آ جائے، ہتھیار ہے بس امیر کے ہاتھ جو ہے وہ مال لگتا رہے، اور جس کی وجہ سے کما رہے ہیں، جن ملازمین کی وجہ سے کما رہے ہیں، جو ہمیں کما کے دے رہے ہیں، وہ بیچارے سڑتے رہتے ہیں، وہ بیچارے مرتے رہتے ہیں غربت کے اندر، ان تک نہیں پہنچتی دولت کہ چلو بھائی کبھی ان کو اضافی دے دو، کبھی خوشی میں ان کو بونس دے دو، نہیں، وہ اسی طرح سڑتے رہے ہیں، مرتے رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ امیر شخص جو ہے نا سرمایہ دار، وہ سرمایہ دار ہی ہوتا رہا ہے۔ آگے بڑی خوبصورت آیات ہیں، بڑی مشہور بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے یعنی کل قیامت کے لیے کیا آگے بڑھایا ہے، یہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اللہ اکبر۔ کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا پھر اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا کیسے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے، پھر اللہ بھی ان کی عزت کا پاس نہیں رکھتا، کبھی کہیں ذلیل ہوتے ہیں، کبھی کہیں ذلیل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے دیکھیں کیسے کیسے واقعات آتے ہیں، ایپسٹین فائل اور جناب کس کس طرح کے جو ہے نا وہ لوگوں کے واقعات آتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بدنام ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے اندر بدنام ہو جاتے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، لیکن بے حس ہوتے ہیں، کچھ لوگ بے غیرت بھی ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ اتنی چیزیں سامنے آنے کے باوجود اسی طرح دندناتے پھرتے رہتے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں عزت آنے جانے والی چیز ہے، عزت آنے جانے والی چیز ہے، بس بے غیرتی ہونی چاہیے انسان کے اندر، انسان میں غیرت نہ ہو، عزت کا مسئلہ نہیں ہے، عزت آنے جانے والی چیز ہے۔ بہرحال یہ بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ اللہ کو بلا دیتے ہیں پھر اللہ انہیں بلا دیتا ہے، پھر ان کو یہ نہیں پتہ چلتا ہمارا منصب کیا ہے، ہمارا منصب کیا ہے، اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی ہے۔ وہ اپنے منصب کے خلاف کام کرتے ہیں، اور پھر ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ دنیا میں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، رسوا ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کو نہیں بلاتا اللہ بھی اسے نہیں بلاتا، جو اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنی محفلوں میں تو اللہ اس سے اچھی محفل میں اس کو یاد کرتا ہے، اللہ فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہے، جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، فرمایا کہ اگر اس قرآن کو نازل کرتے ہم پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ اس کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پہاڑ پر اگر نازل کرتے، یہ قرآن اتنا وزنی ہے، پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اچھا دوسری طرف فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنے ایک مقرب انسان، اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل کیا، فحملتہ الانسان، تو قلب مصطفیٰ نے اس کا بوجھ برداشت کر لیا، قلب مصطفیٰ نے اٹھا لیا اس کو، اتنا وزنی تھا۔ جب وحی آتی تھی اللہ کے رسول کے چہرہ انور سے جو ہے وہ اس کے آثار نمایاں ہوتے تھے، پسینہ آ جاتا تھا اللہ کے رسول کو، کبھی کبھی کپ کپی بدن میں آ جاتی تھی، اتنا وزن ہوتا تھا وحی کا، اتنا وزن ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ قلب مصطفیٰ تھا جس نے قرآن کا بوجھ اٹھا لیا، ورنہ فرمایا کہ پہاڑوں پر بھی نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک جنرل نالج کا سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ اس کا جواب پہاڑ نہیں ہے بلکہ قلب مصطفیٰ ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط شے دنیا کے اندر قلب مصطفیٰ، جس نے قرآن کا بوجھ اٹھا لیا، اور پھر قرآن کا بوجھ اٹھا کر امت کو ایسے دیا کہ آج چھوٹا چھوٹا بچہ اس کو اپنے دل میں سنبھال لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تراویح میں پڑھتے ہیں، شبینے میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ قرآن سینے کے اندر محفوظ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے، حضور کا صدقہ ہے، ورنہ ہمارے دل میں یہ طاقت نہیں تھی انسان کے، عام انسان کے دل میں کہ اس کا بوجھ اٹھا لیتا۔ حضور نے اس کا بوجھ اٹھایا اور پھر ہمیں دے دیا، تو ہم نے بھی پھر اس کو برداشت کر لیا۔
تو یہ کرم ہے حضور کا ہم پر۔ آگے چل کر بھی بڑی خوبصورت آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ کی پیاری پیاری صفات بیان ہوئی ہیں۔ آگے سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممتحنہ بنا ہے امتحان سے۔ جو لوگ ایمان لے کر آتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ تعلیمات اور وہ طریقے، وہ ٹیکنیکس بتائی ہیں کہ کس طرح آپ ان کی آزمائش کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ٹیکنیکس اس کے اندر مذکور ہیں۔ اور پھر جب دیکھ لو کہ وہ مسلمان، مثال کے طور پہ عورتیں ہیں، وہ آ گئیں، کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پیچھے اپنے شوہروں کو چھوڑ کے آ گئی ہیں، ظاہر ہے کہ نکاح وہ ختم ہو گیا، تو پھر ان کے ساتھ نکاح کر لو، ٹھیک ہے نا۔ آگے سورہ صف شروع ہوتی ہے۔ سورہ صف میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو کام تمہیں کرنا نہیں ہوتا، تم وہ کہتے کیوں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ انتہائی بڑی بات ہے، سخت گناہ ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ بات کرو جو تمہیں کام کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ہمارے یہاں تو کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، لوگوں کو جھوٹ ایسے بولتے ہیں، دھوکہ ایسے دیتے ہیں، کرنا نہیں ہوتا کام ہمیں، کہتے ہیں ہاں ہاں بے فکر ہو جاؤ، دل میں یہی ہوتا ہے کہ کرنا تو ہے نہیں۔ اچھا، انشاءاللہ بھی بول دیتے ہیں وہ، بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ کا مطلب اب یہ لگنے لگا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا نہیں ہے۔ اگر تم نے کہتے ہیں انشاءاللہ ضرور کروں گا، اس کا مطلب اب نہیں کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی انشاءاللہ کا ہم نے استعمال ایسا کیا ہے کہ جب جو کام ہمیں نہیں کرنا ہوتا ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر اللہ، پھر کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیا کروں، اللہ چاہے تو میں کروں گا۔ بھائی انسان دے پتر، تم خود بھی تو اس کام کا ارادہ کرو نا۔ یعنی اللہ پر جھوٹ کہنا اور یہ کہنا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، اور اپنے دل میں یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سخت گناہ کی بات ہے، اسی لیے فرمایا کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سخت گناہ کی بات ہے کہ تم کسی ایسے کام کی کمٹمنٹ کر رہے ہو کسی بندے سے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں وعدہ، قسم، بھائی مومن کی زبانی وعدہ ہے، مومن اگر کہہ رہا ہے، کمٹمنٹ کر رہا ہے، ختم ہو گئی بات۔ کل پرسوں میں ایک جگہ گیا تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا روزہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کا روزہ ہے تو میں مان لیتا ہوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، مطلب اگر روزہ نہیں ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ ہے تو سچ بول رہے ہیں۔ یہ کون سے معیارات ہم نے بنائے ہوئے ہیں؟ مومن تو سچ ہی بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا روزے میں بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ کون سا معیار ہم نے سیٹ کر لیا؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنے کے معیارات ہیں یہ ختم ہونے چاہیے۔ اسی طرح ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، آپریشن بنیان مرصوص، وہ اس آیت سے لیا گیا تھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے راستے میں صف در صف لڑتے ہیں، ایسے لڑتے ہیں جیسے وہ بنیان مرصوص ہیں، یعنی سیسہ پلائی دیوار ہے، اس کو توڑنا ممکن نہیں ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی جو بشارت سنائی تھی، خوشخبری سنائی تھی، وہ مذکور ہے، اور اس صورت میں حضور کا نام احمد مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں ایک نبی کی خوشخبری سنا رہا ہوں، ایک رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو حضور کا نام زمین پر محمد ہے، آسمانوں میں احمد ہے، دونوں نام حضور کے، محمد بھی احمد بھی۔ تو یہاں سے وہ مرزا قادیانی دجال وہ کہتا ہے کہ یہ جو احمد نام ہے نا اصل میں میرا نام ہے، اس کا نام تھا نا غلام احمد قادیانی، وہ کہتا ہے کہ میرا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، دیکھو احمد لکھا ہوا تو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتا رہا ہے، لفظ احمد کی تشریح تو وہ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر کسی کی تشریح نہیں سننی ہوتی، ہر کسی کی تشریح نہیں ماننی ہوتی، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی کون جو ہے وہ حق بات کہہ رہا ہے، کون سمجھتا ہے، کون عشق میں ڈوبی ہوئی بات کرتا ہے۔ آگے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں کو پکارا کہ کون مددگار ہے میرا کہ جو اللہ کے رستے میں میری مدد کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے وہ صحابہ کہلاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، ساتھی تھے، وہ حواری کہلاتے ہیں۔ آگے سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر بڑی پیاری وہ آیت ہے، بڑی مشہور ہے کہ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، چھوڑ دو سب سارے کام، وذروا البیع، کام کاج چھوڑ دو اور بھاگو، دوڑو نماز جمعہ کی طرف، دوڑ کر جاؤ۔ لیکن ہمارے یہاں دکانیں کھلی رہتی ہیں، کاروبار چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو شخص ابھی دکان پر کھڑا ہوا ہے، یہ جو گاہک آ رہا ہے، گاہکوں کو بھی چاہیے کہ مت جائیں،
جب گاہک جانا بند کر دیں گے تو دکاندار دکان بند کر دے گا. دکاندار بھی بیٹھا رہتا ہے شاید کوئی گاہک آ جائے. گاہک کو بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی میں نے اگر نہیں لیا تو کبھی زندگی میں مجھے ماچس ملے گی نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ گاہک بھی بھاگا بھاگا جا رہا ہے آٹا گھی تیل لینے. بھائی نماز کا وقت ہے, نماز جمعہ کی اذان ہو گئی, چھوڑ دو اب سب, اب چلو بس نماز کی طرف. اب کوئی خرید و فروخت نہیں, کچھ نہیں, دکان بند ہو جائے, خریدنے والے خرید و فروخت چھوڑ دیں, اب جاؤ نماز کی طرف بس. ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو گاہک آیا ہے ہم اس کو منع کر دیں گے, دکان بند کر دیں گے تو یہ نہیں آئے گا, ہمارا نقصان ہو جائے گا, تو یہ نقصان دراصل نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے. اور اس کے کھڑے ہو کر اس وقت ڈیل کرنا یہ فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. اس گاہک کو بھیجا کس نے؟ اس گاہک کو بھی تو اللہ نے بھیجا ہے. بھئی اللہ دوبارہ بھیج دے گا, ہم کوئی گھر سے بلا کے لائے تھے؟ اس گاہک کے دل میں یہ کس نے ڈالا تھا کہ اس کی دکان سے جا کے سودا لے لو؟ جس رب نے اس کے دل میں ابھی ڈالا ہے بعد میں بھی ڈال دے گا. تمہارا نفع کم نہیں ہوگا, جو تمہارے لیے رزق اللہ نے مقرر کیا ہے وہ تم لے کر جاؤ گے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کس طرح لے کر جاؤ. جو تمہارا مقرر ہے وہ مل جائے گا. یہ ایمان اگر مومن کا ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے, زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. ایک گلی میں, ایک مارکیٹ میں کئی ساری دکانیں ہوتی ہیں. کپڑے کی دکانیں پوری گلی کپڑے کی ہے. سب کی دکانیں چلتی ہیں کہ نہیں چلتی ہیں؟ چھوٹی دکان بھی چلتی ہے, بڑی دکان بھی چلتی ہے, ساری دکانیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے کہ اس کے پاس چلے جاؤ, اس سے خریداری کر لو. وہ بندہ اس کے پاس چلا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں, جانتے ہی نہیں ہیں, سیدھے سیدھے جا رہے ہوتے ہیں, ایک دم دل میں آتا ہے کہ نہیں یہاں سے لے لو, رک جاتے ہیں. یہ دل میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی تو ڈالتا ہے. تو جب اللہ نے اس وقت ہمارے دل میں ڈالا تو اللہ بعد میں بھی ڈال دے گا دل میں. انسان کا ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے. آگے سورہ منافقون ہے. منافقون کے اندر کئی ساری باتیں ہیں. چونکہ صورتیں بہت زیادہ ہیں, مضامین کثیر ہیں, کوشش کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ ساری صورتوں پر کلام ہو جائے, اور بہت ہی خوبصورت مضامین ہیں. اب دیکھیں سورہ منافقون کے اندر ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ایک بات جو اہم ترین میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا کہ ایمان والو, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یہ وہی بات ہے جو ابھی پیچھے ہماری ہو رہی تھی کہ تجارت نے, مال نے اگر ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کیا ہے, کمانے میں لگ گئے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا, ہم یار ابھی چھوڑو, ابھی کسٹمر آیا ہوا ہے, تو فرمایا کہ ومن یفعل ذلک, جو ایسا کرتا ہے, فاولئک هم الخاسرون, یہ لوگ خسارے والے ہیں, ان کا نقصان ہوگا, ان کو نہیں پتہ, نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے جا کے فرمایا وانفقوا مما رزقناکم, ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کر دو ہماری راہ میں. من قبل ان یأتی احدکم الموت, قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے, قبل اس کے کہ مر جاؤ. تمہیں نہیں پتہ کب مر جاؤ گے, مرنے سے پہلے ہمارا عطا کیا ہوا رزق ہماری راہ میں خرچ کر دو. ورنہ پھر کیا ہوگا, ورنہ پھر یہ ہوگا روز محشر جب اٹھائے جاؤ گے تو اس وقت کہنے والا کہے گا کہ اے اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے, تھوڑی سی مہلت اور دے دے, تھوڑی سی, بس زیادہ نہیں چاہیے. اگر میری 80 سال کی زندگی تھی تو دوبارہ 80 سال کی, صرف ایک دن کی زندگی دے دے مجھے, صرف ایک دن کی. ایک دن میں وہ کچھ کر کے دکھا دوں گا جو میں نے 80 سال میں نہیں کیا تھا. ایک دن کی بات, جب عذاب سامنے نظر آئے گا, جب پکڑ سامنے نظر آئے گی, انسان منتیں کرے گا یا اللہ ایک دن کی زندگی, تھوڑی سی زندگی دے دے بھائی, اتنی سی زندگی, پھر بھیج دے دنیا میں. فاصدقا, میں جا کے خوب صدقات کروں گا, خوب خیرات کروں گا, سارا مال لٹا دوں گا, خوب خیرات کروں گا. واکم من الصالحین, اور میں نیک بن کر دکھاؤں گا, میں ایسا نیک بن کر دکھاؤں گا, ایسا پرہیزگار بن کر دکھاؤں گا کہ اللہ میں تیرے صالح بندوں میں نظر آؤں گا. ایک دن کی مہلت, ذرا سی مہلت. لیکن فرمایا کہ وَلَن یُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر تاخیر نہیں کی جاتی. واللہ خبیر بما تعملون. اور اسی طرح کا مضمون اگلی صورت میں سورہ تغابن میں ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے. فتنہ کا مطلب یہ والا فتنہ نہیں ہے جو اردو میں کہتے ہیں, فتنہ کا مطلب ہے آزمائش, کہ اس سے تمہاری آزمائش ہوتی ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت تمہارے دل میں کتنی ہے. جب اولاد سامنے آتی ہے, ایک طرف حکم الہی ہے, ایک طرف اولاد کی خواہش ہے, تو اب پتہ چلتا ہے, ایک طرف اولاد کی محبت, ایک طرف اللہ کی محبت, ایک طرف مال کی محبت, ایک طرف اللہ کی محبت. اب پتہ چلتا ہے کہ تم کس سے زیادہ پیار کرتے ہو. آگے سورہ طلاق شروع ہوتی ہے, سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے, اس کے بعد سورہ تحریم ہے, آخری سورت. سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکام بیان کیے, اور طلاق کے مختلف جگہوں پر مختلف احکام ذکر ہوئے ہیں. میں صرف طلاق کے اہم احکام بیان کر کے آگے چلوں گا. اس صورت پہ میں کلام تفصیلی نہیں کر رہا. طلاق کے احکام سمجھ لینا بہت ضروری ہے,
خصوصاً عدت کے، طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن عدت اس عورت کی ہے جو بیوہ ہو گئی ہو، جس کا شوہر فوت ہو گیا۔ ہر عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہی رائج ہے بھائی عدت کتنی ہے 4 مہینے 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا، ورنہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہو، اگر اس کو ماہواری آتی ہے مینسز، تو اس کی عدت ہے 3 مینسز۔ جس کو ماہواری نہیں آتی، جس کو عائسہ کہا جاتا ہے، اس کی عدت ہے 3 ماہ۔ جو عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اس کی عدت ہے وضع حمل، چاہے 1 دن بعد ہو جائے، چاہے 6 مہینے بعد ہو، چاہے 9 مہینے بعد ہو، چاہے 8 مہینے بعد ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس عورت کی عدت یہ ہے۔ اسی طرح ایسی عورت کے جس سے شادی کی، نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی خلوت صحیحہ پائی گئی، یعنی کوئی ملاقات بھی ان کے درمیان ثابت نہیں ہے تنہائی میں، ایسی عورت کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت بھی نہیں ہے، بغیر عدت کے جا کے جس سے چاہے نکاح کر لے طلاق کے بعد۔ مہر کے مسائل الگ ہیں کہ مہر کی صورت میں کیا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، وہ الگ مسائل ہیں، ابھی ہم صرف عدت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تفصیلات ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی عورت کو جو ہے نا وہ حالت حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے تو ہم 4 مہینے 10 دن کے لیے اس کو عدت میں بٹھا دیتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں عدت مکمل ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا، چاہے پھر اس کی جو ہے نا وہ بچے کی پیدائش بھی ہو جائے، ابھی اس کی عدت چل رہی ہے، بچے کی پیدائش کے ساتھ عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ آگے سورۃ تحریم ہے، آخری سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تحریم کا مطلب ہے حرام کر لینا، اللہ کے رسول نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اور فرمایا کفارہ ادا کر کے آپ اپنی قسم توڑیں اور اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ شہد کا ذکر ملتا ہے کہ فرمایا تو میں نہیں کھاؤں گا، تو اس کے پیچھے بھی ایک قصہ ہے۔ بہرحال اس کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کا ذکر کیا کہ دیکھو اگر تم نبی سے طلاق لے لیتی ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ایسی عورتیں دے دے گا دنیا کی، جناب انتہائی نیک، پارسا، پرہیزگار اور بہترین عورتیں اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم طلاق لے لو گی تو جو ہے نا وہ ان کو عورتیں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بہترین عورتیں ان کو عطا فرما دے گا۔ اور پھر اس میں حضرت مریم بنت عمران کا ذکر ہے، حضرت جناب مریم بنت عمران کا تذکرہ ہے، اور احادیث کے مضامین میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہترین عورتوں میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں بہت سارے کامل ہیں، مردوں میں بہت سارے کامل ہیں، لیکن عورتوں میں کامل 4 ہیں، عورتوں میں کامل 4 ہیں۔ پہلی عورت ہے حضرت آسیہ زوجہ فرعون، ٹھیک ہے نا؟ فرعون کی زوجہ ہونے کے باوجود بھی وہ پکی مسلمان رہی، تو اس سے زیادہ کامل اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کمال کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرعون کی زوجہ ہو کے بھی وہ مومن رہی، کامل، اور ہلی نہیں اپنے اعتقاد سے، مضبوط ڈٹی رہی، اس سے زیادہ اور کمال کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا ایک وہ کامل، دوسری کامل خاتون مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ، وہ کامل ہے۔ تیسری کامل خاتون حضرت خدیجہ حضور کی زوجہ، حضرت خدیجہ بھی کیسی قائم رہی مضبوطی کے ساتھ، حضور کا ساتھ دیا، سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت حضور پر، جب حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے، وحی کی بات ہوئی، سب سے پہلے ایمان لانے والی وہی تھی، اور پھر انہوں نے ساتھ دیا۔ حضور نے فرمایا حضرت عائشہ کو کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب میری قوم مجھے چھوڑ گئی تھی، اور کتنا ساتھ دیا، کتنی مالدار عورت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے شادی سے پہلے، اور اعلان نبوت کے بعد سارا کا سارا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، فقراء کو دے دیا، صحابہ کو دے دیا، کتنی کامل خاتون تھی۔ اور کہا کرتی تھیں کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، جب حضور پر وحی آئی تو میں نے عرض کیا نا کہ وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی، سختی ہوتی تھی وحی کی، بوجھ ہوتا تھا، وزن ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، لن یضیعک، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کے ماوا ہیں، آپ غریبوں کے ملجا ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ مسکینوں کا آسرا ہیں، اللہ آپ کو کیوں ضائع کرے گا۔ اتنی خوبصورت باتیں، اتنے خوبصورت الفاظ، تسلی دینے والے الفاظ۔ 3 عورتیں ہو گئیں، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، دوسری حضرت مریم بنت عمران، تیسری حضرت خدیجہ بنت خویلد، اور چوتھی فرمایا فاطمہ بنت محمد۔ یہ 4 عورتیں ہیں کامل۔ ان 4 کامل عورتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر حضرت عائشہ کی ایک خاص فضیلت حضور نے بیان فرمائی
فرمایا کہ یہ 4 عورتیں تو کامل ہیں، اور عائشہ کو دنیا کی تمام عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر۔ سرید ہے چوری، ہم چوری بنا کے کھاتے ہیں نا، سالن کے اندر روٹی چور کے کھاتے ہیں تو وہ نرم ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ملائم ہو جاتی ہے، تو وہ آسانی سے کھا بھی لی جاتی ہے، ہضم بھی آسانی سے ہو جاتی ہے، اور قوت کے لیے بھی وہ اچھی ہوتی ہے، طاقت کے لیے اچھی ہوتی ہے، ہاضمے کے لیے اچھی ہوتی ہے، اور لذیذ بھی بہت ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہر اعتبار سے وہ تمام کھانوں کے اندر سب سے اچھا کھانا ہے، حضور نے فرمایا تمام کھانوں میں سب سے اچھا کھانا ہے یہ سرید۔ اور اسی طرح بہترین سالن قرار دیا اللہ کے رسول نے سرکے کو، نعم الادام الخل، یہ بھی حدیث ہے کہ بہترین سالن سرکہ ہے، سرکہ کیا بہترین سالن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 4 عورتوں کی فضیلت ان کے کامل ہونے کی حیثیت سے، اور پھر دنیا کی تمام عورتوں پر حضرت عائشہ کی ایک عمومی فضیلت، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کتنی بڑی محدثہ تھیں، کتنے مسائل، کتنی احادیث، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھریلو زندگی ہے اس کا اکثر حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہمیں پتہ چلا ہے، ورنہ جو شادی شدہ زندگی ہے نا، گھر کی جو زندگی ہے، وہ گھر کی زندگی حضور کی ہم تک نہ پہنچتی اگر عائشہ نہ ہوتی، اگر عائشہ کے یہ احسانات نہ ہوتے، اگر یہ عائشہ کی احادیث نہ ہوتی، تو ان کا اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا حصہ حضور کی زندگی کا، حضور کی سیرت کا، وہ ہم تک حضرت سیدہ عائشہ نے پہنچایا ہے۔ اللہ کریم ان تمام نیک صالحات خواتین کا صدقہ ہماری خواتین کو بھی عطا فرمائے، اور اللہ کریم جو کچھ ہم نے سنا، کہا، پڑھا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔